لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم نماز والے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے نماز کے دوران کون کون سے کام کرنے مباح ہیں، کون کون سے نماز کے واجبات ہیں اور کون سے ارکان ہیں۔ مباحات، واجبات اور ارکان۔ مباح ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کاموں کی اجازت ہو، جو کام جائز ہوں، جن کے کرنے پہ نہ اجر ہے، ثواب بھی نہیں اور سزا بھی نہیں۔ اور واجب وہ کام ہے جو کرنا لازمی ہے اور نہ کرنے پہ سزا ہے، اور رکن اور لیکن اگر واجب چھٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے بدلے سجدہ سہو کرنا ہے، اور اگر رکن چھٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، پوری کی پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یعنی واجب چھٹ جانے سے کفارہ دے کر معاملہ پورا ہو جاتا ہے، اور رکن چھٹ جانے سے کفارے سے بھی کوئی فائدہ، سجدہ سہو کرنے سے ہی فائدہ نہیں ہوگا، پوری نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کے دوران کون کون سے کام کرنے جائز ہیں؟ پہلا کام ہے الحرکہ الیسیرہ، ہلکی سی حرکت، چھوٹی حرکت۔ ایک ہوتا ہے حرکہ کثیرہ، زیادہ حرکت۔ بندہ نماز کے دوران زیادہ حرکت کرتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی۔ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبْ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی زینب اور ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ امامہ، ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ وَهُوَ حَامِلٌ، ان کو نواسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ وَلِأَبِي الْعَبَّاسِ ابن الرَّبِيعِ ابن عبد الشمس، اور ان کے والد کا نام تھا ابی العاص ابن الربیع۔ امامہ کے والد یعنی اللہ کے رسول کے بیٹی کے داماد، بیٹی کے اللہ کے رسول کے داماد، بیٹی کے خامند، زینب کے خامند۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، اٹھا کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب سجدہ کیا وضعها تو انہیں سائڈ پہ، زمین پہ نواسی کو رکھ دیا۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوئے تو دوبارہ اٹھا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو ضرورت کے تحت اٹھایا گیا ہے، ضرورت کے تحت بچے کو اٹھا بھی سکتے ہیں، اور اس اٹھانے اور اتارنے کے دوران حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو ایسے ضرورت کے تحت حرکت ہو جائے تو اس سے نماز باطل۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ امام ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ایک مسئلہ مسجد کے اندر۔ ایک بچہ آگے گیا، جا کے اس نے بٹن دبا کے مائک بند کر دی ہے۔ بچہ آگے گیا، اس نے جا کے بٹن سے دبایا، آگے جو پڑا ہوتا ہے وہ کھیلتے، اس کو نہیں پتا تھا، مائک بند ہو گیا۔ اب وہ چلانا ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے، آواز نہیں جائے گی۔ تو اگر امام تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے پاؤں سے ہی دبا دے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ضرورت کے تحت حرکہ یسیرہ اگر ہوتی ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے اسی کے اوپر امام شوکانی رحمہ اللہ کا۔ امام شوکانی بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے یمن کے۔ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے فتح القدیر کے نام سے، اور ان کی ایک فقہ کی بہت بڑی مشہور کتاب بھی ہے نیل الاوطار کے نام سے۔ اور آج جتنے بھی مدرسوں سے کوئی بھی عالم دین فارغ ہوتا ہے تو لازم یہ نیل الاوطار اور فتح القدیر، یہ دو کتابوں کی طرف لازمی رجوع کرتا ہی کرتا ہے۔ فقہی مسائل کے لیے نیل الاوطار اور تفسیر کے لیے فتح القدیر۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ سجدے میں گئے تو ان کا امامہ جو تھا وہ گر گیا،
سجدے میں گئے تو امامہ گر گیا تو اٹھتے وہ انہوں نے امامہ دوبارہ اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں, نماز کے دوران حرکت تو نہیں کرنی ہوتی, گر گیا تو چھوڑ دو. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا, حمل الامامتی اخف من حمل الامامہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ امامہ اٹھانا ہلکا ہے امامہ اٹھانے سے. امامہ کون تھی؟ اللہ کے رسول کی نواسی. تو اللہ کے رسول نے تو نواسی کو, بچی کو اٹھایا, وہ تو وزنی ہے, وہ زیادہ بڑا کام کیا. تو امامہ تو اس سے ہلکا ہے, تو اس سے اگر نماز اللہ کے رسول کی نہیں ٹوٹی تو اس سے بھی نہیں ٹوٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں حرکت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور نمازیں توڑ دی جاتی ہیں. یہ اتنا زیادہ سخت معاملہ نہیں ہے. ضرورت کے تحت ہلکی پھلکی حرکت ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے. اب میں نے رومال پہنا ہوا جیسے, اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں سعودیوں پہ کہ یار یہ اپنا رومال ہی سیدھا کرتے رہتے ہیں نماز کے اندر. اگر تو بلا وجہ کوئی حرکت لگا ہوا ہے رومال سیدھا کرنے تو نہیں کرنا چاہیے. بلا وجہ اگر کرتا جا رہا ہے, ضرورت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کا رومال نیچے گر گیا پیچھے اور ایسے کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بندہ کھڑا ہے اور رومال سیدھا کرتا ہی جا رہا ہے, بلا وجہ کرتا ہی جا رہا ہے, اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ضرورت کے بغیر کیوں لگے ہوئے رومال سے. لیکن اگر واقعی گر گیا ہے, جو اس کو تکلیف دے رہا ہے یا اس کی توجہ خراب کر رہا ہے اور وہ سیدھا کر لیتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اکثر حرکت سے منع جو کیا گیا ہے, کثیر حرکت سے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ نماز سے توجہ ہٹا دے گی. نماز میں خشوع کے خلاف ہے حرکت کرنا. لیکن کوئی ایسی چیز جو ضروری ہو سیدھا کرنا یا اس کو ٹھیک کرنا, جب تک نہیں کریں گے تو الٹا خشوع کے خلاف ہوگا. تو کر لینا چاہیے, تھوڑی بہت حرکت ضرورت کے تحت کر لینی چاہیے. ایک عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے, اس کی بچی نیچے رکھی ہے, وہ رو رہی ہے. اب جب تک وہ رو رہی ہے تو اس عورت کی بھی نماز صحیح رہے گی؟ نماز میں خلل آئے گا, اس کی توجہ نہیں ہوگی نماز کی طرف. اور اگر اٹھانے سے, بچی اٹھا کے نماز پڑھنے سے وہ خاموش ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچی اٹھا لینی چاہیے. تو یہ معاملہ سارے خشوع کی طرف لوٹتے ہیں. وہ کام ضرور کرنا چاہیے جو خشوع کو زیادہ کرے, اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو خشوع کے خلاف ہو. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بحاجۃ فادرکتہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ایک حاجت کے لیے. فادرکت وهو يشیر فسلمت علیہ فاشار الی فلما فرغ دعانی فقال انک سلمت علی آنفا وانا اصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے سلام لی, تو آپ نے اشارے سے اس کا جواب دیا. اور اللہ کے رسول وہ نماز کے دوران تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ نے اس کا اشارے سے جواب دیا. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور اس کے بارے میں یہ قانون یاد رکھیں کہ ہاتھ کے اشارے سے نماز کے دوران بھی جواب دیا جا سکتا ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی داخل ہوا ہے کمرے میں یا کہیں اور سلام لیتا ہے تو اشارہ کر کے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے. اور یہ حدیث واضح طور کے اوپر اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے. اگلا ایک اور مسئلہ, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. نماز میں مباح کاموں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے, اور اس کو اچھی طرح پہلے سمجھنا ہے کہ کیا جوتوں کے اندر نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. جوتا پہنا ہوا ہے اور نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, سعید بن یزید نے سوال کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہم نماز، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو اپنے جوتے کے نیچے دیکھے، اگر گندگی لگی ہو تو اسے صاف کر لے، گندگی کو صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ لے، اسی میں نماز پڑھ لے۔ یہ دو حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، مشہور حدیثیں ہیں، ان دونوں کو جمع کریں تو کیا پتہ چلا؟ اصل چیز یہ ہے کہ جوتے پہ نماز پڑھنا مباح ہے، جوتے میں نماز پڑھنا مباح ہے۔ بس جو بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ گندگی نہ لگی ہو، اس کے اوپر اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ والی روایت میں کہ جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھنے آئے اور جوتے میں، اور ایک مشہور حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران آپ نے جوتے اتار دیے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران جوتے اتارے، اور بعد میں پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں؟ پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیوں اتارے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل آئے اور آ کے بتایا کہ میرے جوتے پہ گندگی لگی ہے، تو اس لیے میں نے اتارے، تمہارے جوتوں میں تو نہیں لگی تھی۔ اس سے بہت سارے مسئلے نکلے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جوتوں کے اندر نماز پڑھنا مباح ہے، جائز ہے، اللہ کے رسول نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے، بلکہ کسی حالت میں جوتوں میں ہی پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ جب دھوپ زیادہ ہو اور زمین پہ کچھ بچھا ہوا نہیں ہے، جیسے حرم میں لوگ جاتے ہیں روڈ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جوتے اتار کے گرم تپتی ہوئی زمین پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پاؤں ان کے جل رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دایاں پاؤں بائیں طرف مل رہے ہوتے ہیں اور بایاں دائیں طرف، اور ساری کی ساری نماز کے اندر سے توجہ ان کی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کیسے نماز پڑھیں؟ جوتے پہن کے پڑھیں۔ بس شرط وہی ہے کہ جوتوں پہ گندگی نہ لگی ہو، گندگی لگی ہو تو یہ نہیں کہ جوتے پھر پہن ہی نہیں سکتے، صاف کر لیں۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اگر احرام گندا ہو گیا تو نیا ہی لینا پڑے گا، وہ بھی دھو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جوتوں پہ گندگی لگی ہے تو صاف کر لیں، گندگی زائل ہو گئی تو خلاص انہی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، دھوپ کے اندر پاؤں جل رہے ہوں تو وہاں پہ جوتے پہننے چاہیے۔ اگر آپ ایسی حالت میں ننگے پاؤں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز خراب ہوگی، ساری توجہ خراب ہوگی، تو جوتے پہن کے پڑھنی چاہیے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور جوتوں کے ساتھ مٹی اندر جانے کا خدشہ ہے اور نمازیوں کو تکلیف دے گی، تو اس حالت میں آپ نے جوتے نہیں پہننے۔ کسی کی تکلیف یا فتنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسے اکثریت ہم میں سے یہی سمجھتے ہیں کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ہم اس چیز کو بھی جوڑ دیتے ہیں بے ادبی کے ساتھ۔ ہم اس کو بھی کس سے جوڑتے ہیں؟ بے ادبی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ سراسر زیادتی اور جہالت ہے کہ ہمیں جو ہے بہت سارے مسائل جس کی شریعت میں اجازت ہوتی ہے ہم ان کو بھی اٹھا کے بے ادبی اور گستاخی میں جوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب چیز ایک پاک ہے، جوتا اگر پاک ہے تو اس کے استعمال میں مسجد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں اتارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر مٹی وغیرہ لگی ہے تو جو کارپیٹ ہے اس پہ مٹی لگے گی اور کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ پہنے۔ لیکن اگر آپ روڈ کے اوپر پڑھ رہے ہیں یا جوتے ویسے پہنے ہوئے ہیں، صرف نماز کے لیے سائڈ پہ اتار دیتے ہیں، تو اس کے اتارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نماز جوتوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے نماز کے دوران جوتے اتارے، گندگی کی وجہ سے اتارے، ویسے جوتے نہیں اتارے، اس سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت بڑا اصول نکلتا ہے کہ اگر گندگی لگی ہو اور بندے نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ بعد میں پتہ چلا گندگی لگی تھی کپڑے پہ یا جوتے پہ یا جسم کے کسی حصے پہ، پتہ نہیں چلا اور نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ دلیل 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 اللہ کے رسول نے دہرائی نہیں، نماز کے دوران جوتے اتار دیے، کچھ حصہ تو انہی جوتوں میں نماز کا پڑا تھا،
جو گندگی والے تھے اگر نماز نہ ہونی ہوتی تو اللہ کے رسول شروع سے پوری نماز پڑھتے. اب اگر کوئی بندہ وضو کے بغیر نماز پڑھ لے اس کی ہو جائے گی؟ اس کی نہیں ہوگی. وضو کے بغیر نماز پڑھنا اور گندگی لگی رہ جائے نماز پڑھ لینا بغیر علم کے، دونوں مسئلوں میں فرق ہے. وضو شرط ہے. وضو کیا ہے؟ شرط. تو شرط اگر جہالت چھوٹ جائے بھول کر تو عبادت باطل ہوگی. شرط کو پورا کرنا ضروری ہے. تو وضو کے بغیر یا غسل کے بغیر یا کوئی اور شرط اگر رہ جائے، مطلب قبلہ رخ نہیں ہوا، قبلہ پتہ ہے اس طرف قبلہ ہے اور میں نے غلطی سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ قبلہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے بندہ لیکن قبلہ پتہ نہیں چل رہا سفر کے دوران، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ عاجز ہو جاتا ہے بندہ، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن قبلے کا پتہ یہاں ہے، کہیں اور پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. وضو کا پتہ ہے کہ وضو کرنا شرط ہے، غسل کرنا شرط ہے، بھول گیا ہے، نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا غسل نہیں کیا ہوا تھا اور یقین ہے غسل نہیں کیا ہوا تھا، شک بھی نہیں ہے، وضو نہیں کیا ہوا تھا، تو دوبارہ غسل کرے یا دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. لیکن اگر گندگی رہ گئی ہے، گندگی لگی رہ گئی ہے بدن پہ یا جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یا جوتے پہ یا جسم کے کسی حصے پہ اور پتہ نہیں تھا، نماز پڑھ لی، بعد میں خیال آیا، تو نماز ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اصل قاعدہ قانون کیا ہے جوتوں کے بارے میں؟ اصل قانون یہ ہے ان حدیث کے مطابق کہ کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہننے سے منع نہیں کیا نماز کے دوران. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وادی میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں داخل ہو رہا ہے یا تو مقدس وادی میں ہے، ادھر جوتے اتار دے. اس سے کیا دلیل مل سکتی ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جوتے اتارنا ضروری ہے؟ اس سے کیا دلیل لیں گے؟ ہاں، پہلی بات یہ آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ان کی شریعت میں تھا. یہ کن کی شریعت میں تھا؟ ان کی شریعت. اگر اللہ کے رسول نے اس کو جاری رکھا ہوتا اس قانون کو تو پہلے خود جوتے پہن کے نماز نہ پڑھتے. تو پہلی شریعت کا وہ مسئلہ تو اس شریعت کے اوپر قابل عمل، اس شریعت میں بھی قابل عمل رہے گا جس کو اللہ کے رسول نے عمل میں لایا ہے یا صحابہ نے عمل میں لایا ہے. لیکن پہلی شریعت کی کوئی خبر آئی اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے جب تک اللہ کے رسول نے عمل نہ کیا ہو. اس کو ہم یہی سمجھیں گے وہ پہلی شریعت کے اندر تھا. جیسے مثال کے طور پہ پہلی شریعت کے اندر خاموش رہنے کا بھی روزہ تھا کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بشارت دی بیٹے کی، وہ حیران ہوئی. تو اس کے بعد لمبا واقعہ ہے. تو سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، جب لوگوں نے پوچھا تو کیا جواب دی؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. انہوں نے جواب دیا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی. فلن اکلم اليوم، لہٰذا ہرگز میں آج بات نہیں کروں گی. تو روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امساک، روک کے رکھنا. اب ہماری شریعت میں کھانے پینے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. اب کسی شریعت کے اندر یا کسی خاص فرد کے لیے، مریم علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا یعنی بولنے سے رکنے کا نام کیا تھا؟ صوم، روزہ. لیکن آج ہم خاموش رہ کے روزہ رکھ لیں، کھاتے پیتے رہیں، خاموش رہیں، نہیں کر سکتے. یہ اس شریعت کا حصہ تھا. اسی طرح پہلی شریعتوں کے اندر توبہ کے لیے ضروری تھا سزا بھگتنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے 40 راتوں کے لیے، 40 لیلہ قرآن کے اندر کئی آیات میں آیا ہے. پیچھے سے کیا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم نے ظلم کیا.
اب خالی توبہ کرنے سے، رجوع کرنے سے معاملہ پورا نہیں ہو رہا تھا ان کی شریعت کے اندر، ضروری تھا کہ ان کو سزا ملے. اور سزا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو. بس کافی نہیں ہے استغفار. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کا مطلب کہ خودکشی نہیں، ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو. خودکشی اگر کرنا لازم ہوتا تو ساری کی ساری قوم ہی ختم ہو جاتی، ہر کوئی اپنے اوپر کرتا تو سارے. بس ایک دوسرے کو قتل کرو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک دوسرے کو قتل کرو. سب نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا ایک وقت، خاص وقت تک. پھر روک دیا گیا کہ اب خلاص کافی ہے اتنا. تو جو مارے گئے وہ مارے گئے، جو بچ گئے وہ آگے چل پڑے. تو وہ جو قتل کی ان کو سزا تھی، آج اگر کوئی شرک کرتا ہے یا شرک سے توبہ کرتا ہے تو کیا اسے یہ سزا مل کر توبہ ہوگی یا خالی توبہ کر لینا کافی ہے؟ آج کے دور میں قتل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ حکم کن کے لیے تھا؟ ان کی شریعت کے لیے. تو اس طرح پہلے انبیاء کے اوپر جو شریعتیں نازل ہوئیں اور جو وہ باتیں قرآن میں جو آ گئی ہیں، کچھ آئی ہیں اور کچھ نہیں ہے. جیسے پہلے لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نماز تو سب پڑھتے تھے، نماز کا ذکر ہر نبی اور رسول کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے، باقی انبیاء کے واقعات میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیسی نماز پڑھتے تھے، اس کی کیفیت کیا تھی، احکام کیا تھے، اوقات کیا تھے، کتنی نمازیں تھیں، یہ سب ہماری شریعت جیسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ملاقات ہوئی آسمان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول جب آ رہے تھے تو کیا پوچھا ان سے؟ چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی تو کیا بولا کہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ واپس جائیں، کم کریں، میں اپنی امت کے اوپر تجربہ کر چکا ہوں. یہ یعنی نمازیں تھیں ان کی امت پہ، ٹھیک ہے، کم کرواتے 5 رہ گئی. تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بھی نہیں پڑھیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بنیاد ساری شریعتوں میں ایک ہی تھی، نمازیں سب کے پاس تھیں، لیکن پڑھنے کی کیفیت، طریقہ، اوقات وغیرہ تفصیلات مختلف تھیں. حتیٰ کہ کوئی سزا کسی کو ملتی تھی تو وہ بھی احکام مختلف تھے. پہلی شریعتوں میں 2 بہنوں سے شادی ایک بندہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ دلیل کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی جو تھا بنیامین، جس کا نام آتا ہے، قرآن میں تو نہیں آیا لیکن تفسیر میں آتا ہے، جس کو انہوں نے بعد میں پہچان لیا. اور وہ اس کا کیا رشتہ تھا؟ باقی بھی سارے بھائی تھے لیکن یہ خاص بھائی کیوں تھا؟ ایک ماں سے نہیں، ان دونوں کی مائیں بہنیں تھیں سگی، اور سگی بہنوں سے وہاں تک نکاح جائز تھا. ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، عورت اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا، عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کیا جا سکتا. لیکن پچھلی شریعت میں تھا. حتیٰ کہ حابیل اور قابیل نے شادی، جب لڑائی ہوئی، ان کا قتل والا واقعہ جو قرآن میں آیا ہے، تو ان کے ہاں اولاد تو ایک ہی ماں باپ سے تھی لیکن بہن بھائی ہونے کا قانون مختلف تھا. جو صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ رات والی بیٹی سے شادی کرتا تھا، رات والا صبح والی سے کرتا تھا. تو بہن بھائی ہونے کا قانون پچھلی شریعتوں میں مختلف تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ہر شریعت کے اندر اب آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی مثال کے طور پہ، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، تو انہی سے آگے انسان کی نسل بڑھی نا. تو وہ تو آپس میں بہن بھائی تھے، تو کیسے آپس میں ان کا ملاپ ہو سکتا تھا، شادیاں ہو سکتی تھیں؟ تو اس وقت کے حساب سے قانون مختلف تھا، آج کے دور میں مختلف ہے. تو شرعی تفصیلات جو ہیں پچھلی امتوں کے اندر مختلف تھیں، آج مختلف ہیں. تو وہ مسائل جن کو اللہ کے رسول نے باقی رکھا پچھلی شریعتوں میں، وہ تو ہمارے لیے باقی رہیں گے، لیکن جن کو اللہ کے رسول نے خود نہیں کیا وہ ہمارے لیے باقی نہیں رہیں گے. تو آخر میں ہم نے دیکھنا کس کو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے یا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اللہ کے رسول نے اس آیت سے دلیل لے کر جوتے اتار کے نماز نہیں پڑھی، یا یہ نہیں کہا کہ مسجد میں پہن کے جوتے جانا منع ہے. تو ہم اس آیت سے دلیل نہیں لے سکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہمارے لیے قابل عمل ہے، حجت ہے کہ آپ نے نماز پڑھی. ایک سے زائد حدیثیں آتی ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مباح ہے. اس کے بعد نماز کے دوران ایک اور کام بھی مباح ہے. اگر کوئی
جانور، زہریلا جانور، ہلاک کرنے والا جانور اگر آپ کو نماز کے دوران آگ کے خدشہ ہو کہ تکلیف دے گا تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے نماز توڑ کر اسے مارنا جائز ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الاسودین فی الصلاۃ، نماز کے دوران اللہ کے رسول نے اسودین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ العقرب والحیہ، ایک بچھو اور دوسرا سانپ۔ سانپ یا بچھو اگر آ جائے، زہریلا جانور، تو نماز کے دوران ان کو قتل کرنا جائز ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آئیے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نماز کے دوران کرنا مباح ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں، نماز کے دوران کوئی ایسا ذکر جو نماز میں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کوئی ایسی دعا جو اللہ کے رسول نے نماز میں، رکوع میں، سجدے میں باقاعدہ نہیں بتائی، اور جو بتائی گئی مسنون دعائیں ہیں اس سے ہٹ کر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اگر نماز کے دوران چھینک آ گئی، اب چھینک کا تعلق الحمدللہ کہنے سے ہے کہ نہیں ہے؟ سنت کیا ہے کہ جو چھینکے گا وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا۔ اب چھینک آ گئی کسی کو تو یہ خارجی ذکر ہے، نماز سے الگ ذکر ہے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس میں چھینک آ جائے کسی کو تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، تسبیح کر سکتا ہے، یا اس طرح کا جیسے سلام کوئی باہر سے لے لیتا تو ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے، اسی طرح اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ خارجی ذکر ہے، نماز سے ہٹ کے ذکر ہے، اس سے کوئی نماز باطل نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح اگر مثال کے طور پہ کوئی حیرت انگیز چیز سامنے آ جائے، حیرت والی چیز سامنے آ جائے، کوئی آیت کریمہ ایسی آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما سبحانک ما خلقت هذا باطلا۔ اس آیت میں زمین آسمانوں کا دن اور رات کے بدلنے کا ذکر ہے، اختلاف کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولو الالباب جو لوگ ہوتے ہیں عقل والے، وہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ جب بندہ آسمان کو دیکھتا ہے بہت غور کرتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، سمندر کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کرتا ہے، تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ تو حیرت میں سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اب اگر قرآن کی کوئی ایسی آیتیں آپ کے سامنے قاری تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے نماز کے دوران، ویسے تو ترجمہ لوگوں کو اکثر آتا نہیں ہے، لیکن اگر آتا ہو اور سمجھ آ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی والی، قدرت والی آیات آ رہی ہوں، تو بندے کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ تعجب کے حالت میں، تعجب کی حالت میں اگر کوئی ذکر نکلے اللہ کا، اللہ اکبر نکل جائے، اللہ اکبر زبان سے نکلے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، سبحان اللہ نکل جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، یا اللہ کے رسول کا نام آ جائے تو اس میں کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو اس میں نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ سارے اذکار خارجی ہیں نماز سے، لیکن کوئی موقع بن جاتا ہے نماز کے دوران تو اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نماز کے اندر کیے جانے والے وہ کام جو مکروہات میں آتے ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے کراہت کی گئی ہے کہ نماز کے دوران وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا گیا، مطلب بار بار بندہ حرکت کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کے بارے میں توجہ ہٹتی ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ بندے کی نماز کو کیا کرتا ہے، چوری کرتا ہے. تو بندے کو، جو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بلا وجہ نماز کے اندر ادھر ادھر حرکت کرتا ہے، بلا ضرورت ذہن ادھر ادھر لے کے جاتا ہے، تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈے کا شکار ہے. شیطان اس کی نماز سے اس کا حصہ چوری کر رہا ہے، اس کی توجہ، اس کے خشوع کو چوری کر رہا ہے. اسی طرح نماز کے دوران ہر وہ چیز جو قبلے کی طرف ہو اور آپ کی توجہ کو ہٹائے، اس چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اس چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ایک پردہ تھا نماز کے دوران حضرت عائشہ کے پاس، وہ اس سامنے پردہ تھا اور اس کے اوپر کچھ تصویریں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مٹا دے کہ نماز کے دوران یہ تصویریں میرے سامنے آتی ہیں، تو نماز سے بندے کی توجہ ہٹتی ہے. اب اس میں کون کون سی اور چیزیں آ جاتی ہیں، یہی فارمولہ اس حدیث سے نکالا جائے. ہر وہ چیز جو توجہ خراب کرنے کا سبب بنے وہ نمازی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. کون کون سی چیزیں؟ ہاں ٹیلی ویژن تو ہوتا ہے، ہاں گھروں میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر بند ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے اتنا. اگر بند ہے، اگر چل رہا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا، لیکن بند بھی ہے تو نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے کا اپنا عکس اس کے اندر آ جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہے، اپنی شکل ہی دیکھتا رہے. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اور میں نے بھی نوٹ کیا، ایک دفعہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، تو شیشہ تو نہیں تھا سامنے، لیکن کچھ تھوڑا سا حصہ تھا، اوپر کھڑکی تھی، کھڑکی سے عکس نظر آ رہا تھا. شیشہ وغیرہ تو لگا نہیں ہوتا ویسے جان بوجھ کے، لیکن کھڑکی سے عکس نظر آ رہا تھا. تو اس سے مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ عکس نظر آ رہا ہو بندے کا تو اس سے بھی توجہ خراب ہوتی ہے. بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، یا بعض اوقات پیچھے والے نمازی نظر آتے ہیں یا کوئی حرکت چلتا پھرتا، توجہ خراب ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی ایس شیشے کے سامنے، چاہے وہ عکس والا ہو یا دروازہ ہو یا کھڑکی ہو، تو اس کو سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھنی. اسی طرح ہمارے ہاں یہاں بھی ہے کچھ حد تک، اور ہمارے ہاں پاکستان انڈین کلچر میں بہت زیادہ ہے کہ مسجدوں کے اندر نقش نگاری بہت زیادہ کی جاتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، مسجدیں کم دلہن کی طرح پورا سجایا جاتا ہے. یہ سنت کی مخالفت ہے، واضح طور پہ صریحاً مخالفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ اس کے بارے میں تو منع ہے کہ نقش نگاری مسجدوں میں نہیں کرنی جاتی، لیکن جس نے مسجد بنانی ہوتی ہے وہ سادے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لگاتے ہیں اپنا، اس کے اندر وہ ایک اور بھی چیز شامل ہو جاتی ہے کہ پتہ چلے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اور بڑی خوبصورت بنائی ہے. ہر بندے خواہش ان کی اچھی ہوتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہاں کا اگر اسے پتہ بھی ہو تو وہ روک نہیں پاتا، کیونکہ وہ بیچارہ اس کے پاس نوکری کر رہا ہے، وہ کہاں روک پائے گا اتنا بڑا کام کسی کا. اگر کوئی بنا ہی رہا ہے تو بعض اوقات کچھ جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ روکتے بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، ہمارے ہاں باقاعدہ محراب کے اندر تو بہت ہی زیادہ نقش نگاری ہوتی ہے، محراب کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی بہت زیادہ، اور خاص طور پہ گنبد بنایا جاتا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت کر کے، بنانے والی کی نیت و خوبصورتی کی صحیح ہوتی ہے. لیکن یہ مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا کام ہوا تھا مسجد نبوی میں، تو بعض صحابہ نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ مخالفت کی تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا. تو صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. مسجدوں کو سادہ رکھنا چاہیے، عبادت کی جگہ ہے، ایسے ماحول میں نماز پڑھنی چاہیے جو خشوع کو بڑھائے.
بجائے اس کے کہ نمازی کی توجہ خراب ہو تو خشوع اور خضوع جس میں بڑھے، ایسی مسجد ہونی چاہیے۔ کسی نے ٹائلیں لگائی ہیں دیوار پہ، کوئی حرج نہیں اگر سادی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ ڈیزائننگ ہے، بندہ نماز کم پڑھ رہا ہے اور ٹائلیں زیادہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے میں ایسی گھر میں بھی لگاؤں، تو وہ نماز بیچارہ کیا پڑھے گا؟ آ سکتا ہے ذہن میں کہ نہیں آ سکتا؟ اسی طرح کوئی اور، حتیٰ کہ قرآن پاک بھی جو لکھا جاتا ہے نا دیواروں پہ، مسجد میں ہو یا گھروں میں ہو، مسجد میں یا گھروں میں، اور یا یہ ہم سجا کے قرآن یا آیت الکرسی وغیرہ جو لگاتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام بھی نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے تو ویسے ہی ایک بنا لیا، قرآن فیشن کے لیے تو نہیں آیا، دیواروں کی سجاوٹ کے لیے قرآن نہیں آیا۔ تو قرآن پاک کو لکھنا، چاہے مسجد میں لکھا جا رہا ہے یا گھروں میں لکھا جا رہا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے مسجدوں کے اندر کہ اب کوئی روکے گا تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کہیں کسی حد تک اتنی اجازت مل سکتی ہے کہ کہیں دعا بورڈ کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ مسجد کے پیچھے، یا اذکار کوئی لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں نے بعد میں پڑھنے ہیں، لوگوں کو یاد نہیں ہے، لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، تو وہ ایک ضرورت کے تحت تو بات سمجھ میں آتی ہے، ضرورت کے تحت کہ لوگوں کے یاد کرنے کے لیے۔ لیکن بلا ضرورت نقش نگاری کے لیے، خوبصورتی کے لیے نہ قرآن کا استعمال کرنا چاہیے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی خوبصورتی مساجد میں یا جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ جائے نماز بچھاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک نماز میں توجہ ادھر ادھر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور آپ لوگ کا ہر ایک کا یہ تجربہ ہوا ہوگا، جتنا زیادہ تصویریں جائے نماز میں بنی ہوں گی تو آپ زیادہ توجہ کس کی طرف کر رہے ہوں گے؟ آپ سجدے پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی سجدے پہ نہیں ہو رہی ہوگی، کہاں پہ ہو رہی ہوگی؟ اب بے شک وہ کعبے کی تصویر بنائی ہوئی ہے سامنے، لیکن آپ تو وہی دیکھ رہے ہوں گے نا کیسے بنائی ہے، نہ آپ دعاؤں پہ غور کر رہے ہیں، نہ مطلب جو پڑھ رہے ہیں، نہ یہ بندے کا ذہن ہی نکل جاتا ہے کہ نماز کے اندر کھڑا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پردہ پیچھے کرنے سے منع کیا کہ نماز کے دوران خلل پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے نماز کے دوران خلل آئے، اس چیز کو توجہ خراب ہو، خشوع کے اندر کمی پیدا، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران اگر کھانا لگائے نماز سے پہلے، اور یا بندے کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پہلے یا کھانا کھا لیں یا قضاء حاجت کے لیے جائے، اپنے آپ کو خالی کر کے مطمئن کر کے آئے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک بندے کا کھانا لگا دیکھ لیا کسی نے اور نماز پڑھنے لگے گا تو توجہ کہاں جائے گی؟ اس کی کھانے کی طرف جائے گی، تو نماز کا جو اصل مقصد ہے خشوع، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، جب حاضر ہو جائے کھانا تو اس وقت نماز نہیں ہے۔ اب اس میں کھانے کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں ایک چیز ہے، کیوں منع کیا گیا ہے کہ بندے کی توجہ ادھر جائے گی؟ اب کیا بندے کو بھوک نہ لگی ہو، جب نارمل ہو، کھانے کی حاجت نہیں ہے، کھانا لگا ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو کیا پہلے کھانا کھائے یا نماز پڑھنے جائے؟ اب دو صورتیں اس میں، اگر اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اسے جس میں پیٹ درد ہو رہا ہے یا کھانے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، کھانا لگ گیا ہے اور وہ نماز پڑھنے جائے گا، سر چکرا رہا ہے یا پیٹ درد ہو رہی ہے یا بہت بھوک لگی ہے، تو پھر نماز کے اندر خلل آئے گا، تو پھر پہلے کیا کرے گا؟ کھانا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ نارمل ہے بندہ، کوئی پیٹ درد نہیں ہو رہی، کوئی سر درد نہیں ہو رہا، بعد میں کھانا اور پہلے کھانے میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، خشوع کے اندر خرابی یا خلل پیدا نہیں ہو رہا، تو پھر پہلے کیا پڑھے؟ پہلے نماز پڑھے با جماعت، اور اس کے بعد آ کے کھانا کھائے۔ تو اسی کے بارے میں حدیث، تو مسئلہ کیا ہے؟ توجہ خراب نہ ہو، خشوع آئے، تو اس لیے کھانا پہلے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء، جب رات کا کھانا لگ جائے، فاقیمت الصلاۃ، اور نماز کھڑی ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو شروع کہاں سے کرو؟ کھانے سے شروع کرو، ولا يعجل حتى يفرغ منه، اور جلدی بھی نہ کرو کہ جلدی جلدی کھانا کھا لوں تاکہ بھاگ کے جا کے۔ کیوں؟ بندہ نماز کی حرص اگر کسی میں زیادہ ہے،
نیکی اور جماعت حاصل کرنے کے جلدی جلدی کھائے، 2-4 لقمے 5-10 لگائے، پانی کا گھونٹ بھرے جلدی سے اور بھاگ کے نماز کی طرف جائے۔ منع کیا اس سے، کیوں؟ کیونکہ بات پھر وہی کی وہی رہ جاتی ہے کہ نماز میں اس حالت میں جا کے جب ملے گا تو وہ اطمینان ہی نہیں آئے گا، نماز کے اندر خشوع ہی نہیں آئے گا۔ تو کھانا جلدی کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ویسے بھی بھاگ کر، شروع میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب نماز کی طرف آؤ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، جب نماز کی طرف آؤ تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہونا چاہیے، جلد بازی یا ہر وہ حرکت جو عبث اور فضول ہو وہ بندے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اطمینان سے ٹھہراؤ کے ساتھ مسجد میں آنا، تاکہ ٹھہراؤ سے نماز شروع ہو اور پوری نماز میں افراتفری والا کوئی بھی عنصر شامل نہ ہو، اطمینان سے نماز ہو۔ تو ہر وہ چیز جو خشوع خراب کرتی ہے نماز میں، اسے دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ تو کھانے کا بھی یہی ایک فارمولہ ہے کہ جب کھانا لگا ہو اور آپ کو بھوک لگی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں جا کے مجھے کھانا یاد آئے گا، تو پہلے کیا کرنا ہے، کھانا کھانا۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اور اس حالت میں بھی نہیں جانا کہ آپ اپنے آپ کو روکا ہو، شرمگاہ کے اندر آپ نے دونوں غلاظتوں کو یا دونوں نجاستوں کو روکا ہو۔ اب روک کے بندہ جائے گا تو کیا ہوگا، ہوا کے اخراج کا چانس ہے کہ نہیں، بہت سارے چانس ہیں، وضو ٹوٹ سکتا ہے، یا ویسے بھی پیٹ درد ہو سکتی ہے، بندے نے روکا ہوا ہے، پیٹ درد ہو رہی ہے، تو اس نماز کیسے پڑھے گا؟ آپ کو خود اندازہ ہے کہ کوئی بندہ جس کو قضائے حاجت ہے، اب پوری کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے واش روم میں جانے کی، تو بندہ روک کر رکھے گا تو کیا نقصان ہے اس سے؟ آسان ہے روکنا، مشکل ہے، بڑا بہادر آدمی بھی ہو تو اس کا بھی سر چکرائے گا کہ نہیں؟ تو ایسی حالت میں نماز پھر کیسے بندہ پڑھے گا؟ کوئی کامتا ہوا نماز پڑھ لے، کھڑا ہو کے ہمت سے پڑھ بھی لے، تو نماز اس کی خشوع اور توجہ سے خالی ہوگی۔ تو اس حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے جائے، فارغ ہو، پھر وضو کرے، اطمینان سے آ کے نماز ادا کرے۔ تو یہ تھے چند مسائل جو مباحات میں آتے ہیں اور دوسرے مکروہات میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم واجبات اور ارکان نماز کے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔